السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین۔ آج ہفتے کی صبح آپ سب کو صبح خیر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت کچھ ہوا ہے جو بتائیں گے اسی ولاگ میں۔ مرکاوا ٹینک تباہ، ہیلی کاپٹر بال بچ گیا۔ اسرائیلی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پر دوبارہ حملہ ہوا ہے، 5 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ نتن یاہو کی بیوی پبلک بلیک میلر نکلی ہے۔ آپ سب کا شکریہ اس طریقے سے آپ جڑے ہیں اور ہم اپنا کام جاری رکھے ہوئے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مایوس ہو گئے ہیں۔ مایوسی گناہ ہے، اور میرے خیال میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ غزہ کا معاملہ ٹھپ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ نظریات آپ سب کچھ چھین تو لے لیتے ہیں، آپ انسان کے جو ہے جسم آپ ان کو مار لیتے ہیں، لیکن نظریات کو نہیں ختم کر سکتے ہیں۔ سوچ فکر سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے، لیکن اس ساری سچویشن میں حالات دن بدن بدستور چینج ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور جس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے اس وقت جو ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ غزہ پر مغرب اور دیگر جو حمایت یافتہ ہیں اسرائیل کی مدد کے بعد وہاں پر 45,400 کے قریب افراد شہید ہو چکے ہیں، 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ یہ بات کر رہا ہوں کہ تل ایوب کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کے ظلم اور بربریت کے خلاف جو ہے وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو فلسطینی جھکے نہیں ہیں، خاموش نہیں ہوئے، ان کا حوصلہ ٹوٹا نہیں ہے، حوصلہ ان کا اسی طرح بلند ہے۔ اور اسی لیے میں یہ بات بارہا یہ بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ گھبرائیے گا مت، سلسلہ جاری ہے۔ اور فلسطین اور جو ہے خطے میں بھر میں مزاحمتی گروہ تل ایوب حکومت اور اس کے مغربی حامیوں کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حماس نے غزہ سٹی کے زیتون محلے کے جنوبی حصے میں ایک اسرائیلی انفینٹری یونٹ کے ساتھ قریبی فاصلے پر جھڑپ کی۔ زیتون محلے کے جنوب میں علی مسجد کے قریب ایک اسرائیلی میرکاوا ٹینک کو شواز بم سے تباہ کیا، جس کے اندر عملہ تھا وہ بھی جل کر خاکسار ہو گیا۔ شمالی غزہ پٹی میں جبالیہ کیمپ میں 7 اسرائیلی فوجیوں پر مشتمل ایک انفینٹری فورس پر دھماکہ خیز مواد سے حملہ کیا گیا۔ شمالی غزہ پٹی میں جبالیہ کیمپ کے مغرب میں شہری گھروں کو مسمار کرنے کی کوشش کرنے والی ایک اسرائیلی فوجی انجینئرنگ یونٹ کو TBG شیل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح شمالی غزہ پٹی میں جبالیہ کیمپ کے مغرب میں ایک اسرائیلی اپاچی ہیلی کاپٹر پر جو ہے SAM-7 راکٹ داغا گیا۔ الاقصی شہداء بریگیڈ کے ساتھ مل کر غزہ کے نیٹزارم کوریڈور میں ایک اسرائیلی کمانڈ اور کنٹرول سینٹر پر حملہ کیا گیا۔ وسطی غزہ پٹی میں نگرانی کرنے والے ایک اسرائیلی جاسوس ڈرون کو کامیابی سے گرا کر قبضے میں لے لیا گیا۔ شمالی غزہ پٹی میں جبالیہ میں سروس کلب پر واقع ایک اسرائیلی کمانڈ اینڈ کنٹرول سائٹ کو آرٹلری قلعے پر جو ہے گولہ بارود کا استعمال ہوا، جزوی طور پر اس کو نقصان پہنچا ہے۔ جمعے کے روز ایک اور واقعے میں فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری ونگ عزیز الدین القسام بریگیڈ نے کہا کہ ان کے ایک جنگجو نے جبالیہ کیمپ یعنی تل الزیتر محلے میں 5 اسرائیلی فوجیوں کو ایک دھماکہ خیز جو ہے بیلٹ سے نشانہ بنایا۔ بریگیڈیئر کے بیان کے مطابق ایک پیچیدہ آپریشن میں ہمارے ایک جنگجو نے ایک صہیونی فورسز پر دھماکہ خیز بیلٹ کے ساتھ خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ جیسے ہی ریسکیو فورسز موقع پر پہنچی، ہمارے جنگجو نے ان میں سے 2 کو نشانہ بنایا اور پر یعنی صہیونی ساختہ دستی بموں کی بوچھاڑ کی۔ دوسرے نے ایک اسرائیلی آبادکار کو شمالی تل ایوب کے ہرزیلیہ میں مبینہ چاقو کے حملے میں ہلاک کیا گیا، جس کے بارے میں قابض حکومت کے میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ فلسطینی نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مقامی رپورٹس کے مطابق جمعے کو بتایا گیا کہ حملہ آور جس نے جو ہے ہرزیلیہ میں ایک 80 سالہ اسرائیلی آبادکار خاتون کو چاقو سے قتل کیا، وہ مقبوضہ مغربی کنارے سے تعلق رکھنے والا 28 سالہ فلسطینی تھا۔ خاتون کو متعدد بار چاقو مارا گیا اور تل ایوب اسپتال پہنچنے پر ان کی موت ہوئی ہے۔ فلسطین کو جائے وقوع پر گولی مار دی گئی اور پولیس نے ایک کو جو ہے گرفتار کیا۔ تاہم ان رپورٹس کے حالت کے بارے میں کوئی تفصیل فراہم نہیں کی ہے۔ ایک رپورٹ کہا جاتا ہے کہ ان کو جائے وقوع پر گولی مار کر ہلاک کیا گیا یا ان کو گرفتار کیا، اس فلسطینی کو نہیں معلوم ہے۔ لیکن بہرحال
خبر ہم نے آپ کے سامنے رکھی. آپ کو نماز جمعہ کے بعد وہاں کے تھوڑے سے مناظر دکھا لیتے ہیں. یہ یمن کی غیرت مند قوم ہے، بہادر، جرت، شجاعت کے پیکر ہیں یہ لوگ. جس طریقے سے میں ان کو دیکھتا ہوں، کسی اور ملک میں نے اس قسم کا منظر کسی اور مسلم ملک کی میں بات کر سکتا ہوں میں نے نہیں دیکھا، لیکن ہر جمعے کے روز یمن کے یہ بہادر سپوت جو ہے ہمیشہ فلسطینیوں کے حق میں نکل آتے ہیں. اس وقت یہ مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جس میں جمعے کی نماز، کل جو جمعے کی نماز ہوئی اس کے بعد بھاری، یعنی ایک بہت بڑی تعداد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ نکل آئے ہیں اور انہوں نے اظہار یکجہتی کیا. حالانکہ کل کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یمن پر بھی حملہ ہوا ہے، یمن نے بھی حملہ کیا ہے، لیکن اس ساری سچویشن میں عوام اپنی فوج کے ساتھ ہے. یہ جسچر بڑا خوبصورت تھا، میں نے سوچا آپ کے سامنے شیئر کروں. اسرائیلی حکومت نے ایک بڑے پیمانے پر یمن پر حملہ کیا جب انصار اللہ تحریک کے رہنما سید عبد المالک حوثی اپنا خطاب کر رہے تھے. المیادین کے نمائندے نے تصدیق کی کہ اسرائیلی جریت سنا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ٹرمینل پر مسافروں کے اجتماع، جن میں مریض بھی شامل ہیں، اور ہوائی اڈے کے کنٹرول ٹاور کو نشانہ بنایا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ شہری تنصیبات کو نشانہ بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ قابض حکومت کے پاس ملک کے اندر کوئی واضح ہدف کی فہرست موجود نہیں، اور حملے جنگ کے رخ کو تبدیل نہیں کریں بلکہ اس طرح کے جواب کا سامنا کریں گے. ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی حملہ اس وقت ہوا جب سنا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اقوام متحدہ کے اہلکار بھی موجود تھے. نتن یاہو کی بیوی بلیک میلر نکلی اور اٹارنی جنرل اور چیف پروسیکیوٹر نے جمعرات کو پولیس کو سارا نتن یاہو کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا، جب پچھلے ہفتے تحقیقات میں رپورٹ میں ان پر گواہ کو ڈرانے، دھمکانے اور اپنے شوہر وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف بدعنوانی کے مقدمے میں مداخلت کرنے کی کوشش کا الزام لگایا گیا. یہ اعلان وزیر اعظم کے اتحادیوں کی جانب سے شدید مذمت کے اس بات سامنے آیا جب چند گھنٹے پہلے وزیر اعظم جو ہے میڈیا کے خلاف 4 منٹ کی ویڈیو میں اپنی بیوی کے بارے میں پھیلائے جانے والے الزامات کو خونی تہمت قرار دیا. اٹارنی جنرل گالی بہاراؤ میارا اور اسٹیٹ اٹارنی امیت ایسمن نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ جن میں سارا نتن یاہو کا نام نہیں لیا گیا، کہا کہ انہیں گواہ کو ہراساں کرنے، انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے شعبے میں یعنی تحقیقات کا سامنا ہے. اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے شمالی غزہ کی جبالیہ کمال عدوان اسپتال میں ایک نئی کارروائی شروع کی، جہاں اس نے حماس کے کارکنوں کی موجودگی کا پتہ لگایا. کمال عدوان اسپتال شمالی غزہ میں حماس کا ایک دہشت گرد گڑھ ہے جہاں سے دہشت گرد جنگ کے دوران کارروائیاں کرتے ہیں. فوج نے کہا کہ IDF اکتوبر میں بھی اسپتال کے خلاف کارروائیاں کی تھی. یہ دوبارہ دہشت گرد تنظیم کے لیے ایک کلیدی گڑھ بن گیا ہے اور دہشت گرد کارکنوں کے چھپنے کی جگہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے گا. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ.